فاتحہ. بسم اللہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہات لا تعلمون فما ادراک شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. عزیزان محترم، 4 دنوں سے مسلسل عزاداری کا سلسلہ قائم ہے، جاری ہے، اور آپ مسلسل بڑے بڑے عالموں کی مجلسوں کو سن کر یہاں پر تشریف فرما ہیں. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ایک موقع دیں. میں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم تو نہیں مانتا، نہ میں ہوں، بلکہ میں ایک لرنر ہوں، ایک بگنر ہوں. تو مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کے اپریسیشن کی ضرورت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری تعریف نہ کریں بلکہ میری کمیوں کو ضرور ظاہر کریں ممبر سے اترنے کے بعد. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. عزیزان محترم، قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو میں نے اپنی مجلس کا عنوان قرار دیا ہے وہ سورہ نحل کی 78ویں آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسے پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، لیکن ہم نے تمہیں کان عطا کیے، آنکھ عطا کری اور عقل عطا کری تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکو. عزیزان گرامی، اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کے بعد اور اس کی تفسیر سے گزرنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ اس آیت میں 2 چیزیں جو میری عقل میں سمجھ میں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں 2 چیزیں چھپی ہوئی ہیں. ایک تو معرفت خداوند عالم تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب اس کی نعمتوں کو پہچانیں گے. معرفت خداوند عالم جب حاصل ہو جاتی ہے تب عبادت خداوند عالم میں بندہ اپنے آپ کو خود مشغول کر دیتا ہے. یعنی کہ عبادت کسی دکھاوے کا نام نہیں ہے، عبادت کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، عبادت کسی عادت کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت معرفت خداوند عالم کا نام ہے. جب معرفت خداوند عالم موجود ہوگی اپنے آپ بندہ خدا عبادت خدا میں مشغول ہو جائے گا اور اپنا سر عبادت خداوند عالم میں سر تسلیم خم کر دے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اور معرفت خداوند عالم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو پہچانیں، اور نعمتوں کو پہچاننے کے لیے اس آیت میں 3 پیمانے بتائے گئے ہیں. 3 پیمانے بتائے گئے ہیں. یعنی کہ نعمتوں کو پہچاننا ہے تو ضروری یہ ہے کہ پہچاننے والے کے پاس کان ہو، پھر آنکھ ہو، پھر عقل ہو. لیکن عزیزان محترم، میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جس سیکوینس میں دیے گئے ہیں، پہلے کان کا ذکر، پھر آنکھ کا ذکر، پھر عقل کا ذکر، یعنی کہ اگر پہلے عقل کا ذکر ہوتا، پھر آنکھ کا ذکر ہوتا، کیونکہ عقل وہ ہے جو صحیح اور غلط میں فیصلہ کرتی ہے، جو حرام اور حلال میں فیصلہ کرتی ہے، جو علم اور جہالت میں فیصلہ کرتی ہے، جو حق و باطل کی گہرائیوں کو سمجھتی ہے. عقل وہ ہے.
تو لہٰذا سب سے پہلے ضروری ہے کہ عقل ہونی چاہیے تھی. پھر آنکھ, جو بندہ دیکھتا ہے وہی تو سمجھتا ہے جو دیکھتا ہے سب سے. پھر آنکھ آنی چاہیے تھی. پھر کان آنے چاہیے تھے, جو سنتا ہے وہ سمجھتا ہے. لیکن یہاں پر سیکوینس نہ عقل, آنکھ اور کان کا نہیں, بلکہ کان, آنکھ اور عقل کا ہے. تو جب میں نے سائنس کا مطالعہ کیا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ ہدایت خداوند عالم بندے کے لیے نہ عقل سے شروع ہوتی ہے, نہ آنکھ سے شروع ہوتی ہے, بلکہ کان سے شروع ہوتی ہے. آج جینیٹک سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ ماں کی شکم میں جب بچہ آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان کام کرنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کے کان کام کرنا شروع کرتے ہیں. وہ جو سنتا ہے وہ وہی سنتا ہے, اسی ماحول کی آوازوں کو سنتا ہے جس ماحول میں اس کی ماں ان دنوں میں رہتی ہے. اسی لیے ہمارے ہاں یہ ہے کہ حدیث قصہ, تلاوت قرآن, عبادت خداوند عالم ہمیشہ ایسی حالت میں کرتی رہنی چاہیے تاکہ پرسنالٹی یا ٹیمپرامنٹ یا مزاج یا سائیکولوجی جو بچے کی نکل کر آئے وہ بالکل مدح اہل بیت میں نکلے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تو سب سے پہلے کان, ہدایت میں سب سے پہلی سٹیج کان کی ہے, پھر آنکھ کی ہے. جب بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے تب دنیا کو دیکھنا شروع کرتا ہے. ابھی بچے کے پاس عقل نہیں ہے, ابھی صرف آنکھ ہے اور کان ہے. سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے. جو سن رہا ہے وہ سیکھ رہا ہے, جو دیکھ رہا ہے وہ سیکھ رہا ہے. ابھی صحیح غلط کی پہچان نہیں ہے, ابھی علم و جہالت کی پہچان نہیں ہے, ابھی حق و باطل کی پہچان نہیں ہے, ابھی کسی چیز کی پہچان نہیں ہے. اب جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے عقل آتی جا رہی ہے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے سمجھ میں آتا جا رہا ہے حق کیا ہے, باطل کیا ہے, غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, علم کیا ہے, جہالت کیا ہے. یعنی کہ جو آیت میں سیکوینس دیا گیا ہے وہ بالکل سائنٹیفک پروسیس کی طریقے سے دیا گیا ہے. پہلے کان, پھر آنکھ اور پھر عقل. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی قدر, کلام الہی کا اعجاز دیکھیے کہ اس میں کتنے سبجیکٹس انوالوڈ ہیں. اس میں میڈیکل سائنس ہے, اس میں جینیٹک سائنس ہے, اس میں سائیکولوجی ہے, اس میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, جن کو ہم اپنی یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں تقسیم کر کے, تمام شعبوں میں تقسیم کر کے جس کا علم ہم دیتے ہیں, اسی علم کو خداوند عالم نے اپنے کلام میں صرف ایک آیت میں سمیٹ کے ہمیں کتنے موضوع سمجھا دیے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. یہ کلام الہی کا اعجاز ہے. اب بات نعمتوں کی, تاکہ تم اس کی نعمتوں کو پہچان سکو اور اس کا شکریہ ادا کر سکو. نعمتوں کو پہچانو تبھی تو معرفت خداوند عالم ہے ہوگی. سورہ نحل کی شروع کی آیتیں اگر آپ مطالعہ کریں تو سورہ نحل میں تمام, ویسے تو پورا قرآن مجید نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے, لیکن چونکہ میں نے سورہ نحل کا عنوان لیا ہے تو سورہ نحل کی اس سے سنیے کہ سورہ نحل میں ہی اگر آپ شروع کی آیتوں کی مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے. جانوروں کا, خچروں کا, گھوڑوں کا, پودوں کا, پیڑوں کا, مٹی کا, ہوا کا, بارش کا, ندی کا, آسمان کا, زمین کا, پرندوں کا, تمام نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے. نعمتیں کتنی ہیں, نعمتیں اتنی ہیں کہ 18ویں آیت میں خود خداوند عالم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے. مولا جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے اپنے پہلے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں, مجھے پورا خطبہ نہیں پڑھنا لیکن شروع کی 2 لائنوں میں انہوں نے بات کہہ دی, تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں, جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے, نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے. یعنی کہ نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا, نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. ہمیں ہماری حیثیت قرآن میں بتا دی گئی. تم نعمتوں کو گننے بیٹھو گے تو شمار نہیں کر سکتے. ہر چیز نعمت ہے. تمہارا خود کا وجود نعمت ہے, تمہارا کھانا نعمت ہے, تمہارا پینا نعمت ہے, چلنا نعمت ہے, پھرنا نعمت ہے, دوڑنا نعمت ہے, سونا نعمت ہے, نیند کا آنا نعمت ہے, نیند سے جاگنا نعمت ہے, زمین نعمت ہے, آسمان نعمت ہے,
پرندے نعمت ہیں، پودے نعمت ہیں، پکشی نعمت ہیں، بارش نعمت ہے، دریا نعمت ہیں، سڑکیں نعمت ہیں، ہر چیز نعمت ہے، چڑیوں کا اڑنا نعمت ہے، جانوروں کا گھاس کھانا نعمت ہے، ہمارا زندہ رہنا نعمت ہے، ہماری سانسیں نعمت ہیں، ہر چیز نعمت ہے خدا کی، لیکن ان نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ رحمان میں خدا بند عالم نے 31 مرتبہ اس چیلنجنگ انداز میں اس بات کو کہا ہے، فَبِأَيِّ ربکم ما تکذبان، تم کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، اتنی نعمتیں ہیں، لیکن میرا اس مجمع سے سوال ہے کہ جن نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اگر یہی نعمتیں کسی پر تمام ہو جائیں تو کیا کہیں گے؟ اگر یہی نعمتیں کسی پر تمام ہو جائیں تو کیا کہیں گے؟ ان نعمتوں کو سمجھنے کے لیے کان چاہیے، ان نعمتوں کو سمجھنے کے لیے آنکھ چاہیے، ان نعمتوں کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ لہٰذا اب یہ بتاؤ کہ یہ نعمتیں جہاں ختم ہو رہی ہیں، جس کے اوپر تمام ہو رہی ہیں، وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی کہ ولایت علی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ ولایت علی ایک طرف ہے اور اللہ کی ساری نعمتیں ایک طرف ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک درود اور پڑھ دیں۔ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، ولایت علی ایک طرف، یہ تمام نعمتیں۔ اب میں نے پوچھا خدا بند عالم، تو ابھی تک تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں، انگنت نعمتیں ہیں، اتنے چیلنجنگ انداز میں 31 مرتبہ اس بات کو دہرایا ہے کہ فَبِأَيِّ رَبِّکُمْ مَا تَکذِبَانِ، کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ آج اچانک کہہ دیا کہ میں نے آج ساری نعمتیں تمام کر دیں، آج ساری نعمتیں تمام کر دیں۔ کہا آج میں نے اپنے خزانہ نعمت سے سب سے بڑی نعمت نکال کے تمہارے حوالے کر دی، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ دنیا کی کیا، کائنات کی ساری دولتیں ایک طرف ہے، ولایت علی ایک طرف ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی شخص نے پوچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی شخص نے پوچھا، مولا میں بہت غریب ہوں، مجھے دولت چاہیے، مجھے شہرت چاہیے، میرا کچھ ہو نہیں سکتا۔ امام نے کہا کہ ساری دنیا کی ساری دولت تیرے قدموں میں رکھ دوں گا، شرط ایک ہے، ہماری بیعت اٹھا لے، ہماری بیعت اٹھا لے۔ کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کی بیعت کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ کہا تو ساری دولت کے بدلے ہماری بیعت نہیں اٹھا سکتا، تو اتنا امیر ہے، تیرے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، وہ ہے ولایت آل محمد۔ جب تو اس کے بدلے پوری کائنات کی دولت نہیں لے رہا تو تجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ولایت آل محمد سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور اس نعمت کو تمام کرنے کے لیے خدا نے اپنا مزاج بدلا۔ اب کے سے جو وحی نازل ہوئی ہے اس میں خدا کا مزاج بدلا ہوا ہے، رسول کا مزاج بدلا ہوا ہے، ماحول تھما ہوا ہے، بے چینی کا عالم ہے، اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ آج آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے، جو حکم آپ پر طاری کر دیا گیا ہے آج آپ اس حکم کو پہنچا دیجئے۔ اگر یہ آپ نے نہ کیا تو گویا جیسے کار رسالت ہی انجام نہ دیا ہو۔ جس رسول نے پیغام توحید پہنچایا، جس رسول نے پیغام رسالت پہنچایا، موت اور حیات پر یقین دلایا، فرشتوں پر یقین دلایا، حق و باطل سمجھایا، پورا دین اسلام سمجھایا، اس رسول سے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا جیسے کار رسالت ہی انجام نہ دیا ہو۔ جو رسول تمام مشکلات کا سامنا کر کے، تمام مصائب جھیل کر جس کی کار رسالت بیکار ہو جائے، تو وہ امت جو رات رات بھر نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کو بجا لائے، زکوٰۃ ادا کرے، جہاد کرے، اگر ولایت علی نہیں ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جب وحی نازل ہوئی
جب جب پیغام خداوند عالم رسول کے پاس آیا، رسول کے پاس آنے کے بعد کبھی بھی خداوند عالم نے رسول سے اس بات کا وعدہ نہیں کیا کہ ہم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں. یہ وعدہ کیا ہے اب کیسے کہ ہم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے، آپ اس پیغام کو پہنچائیے. میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب کفار اور مشرکین عرب کے درمیان تمام وحیاں نازل ہوئیں تب یہ وعدہ نہیں فرمایا. تب تو بہت ہی خطرہ تھا، لیکن اب تو حاجیوں کا مجمع ہے، قربت رسول خداوند عالم بھی ہے، اس مجمع کو حاجی بھی ہے، حج کو بجا بھی لائے ہیں، لیکن اب خدا کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. ان لوگوں میں جو نمازی بھی ہیں، جو رسول کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، ان سے قربت بھی رکھتے ہیں تبھی تو آخری حج میں ساتھ ہیں، قربت بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حج بھی بجا لائے. تو ان میں کون سے ایسے گروہ ہیں، کون سا ایسا گروہ ہے جس کے شر سے خداوند عالم رسول کا وعدہ فرما رہا ہے کہ ان کے شر سے محفوظ رکھوں گا. کہا کہ نہ تو نماز نفاق کا پیمانہ، نہ رسول سے قربت نفاق کا پیمانہ، نہ حج نفاق و کفر کا پیمانہ. آج جو پیغام ہے وہ فیصلہ کر دے گا کہ کفر و نفاق کا پیمانہ کیا ہے. یہ نمازیوں کے چوغوں میں چھپے ہوئے منافق، یہ حاجیوں کے لباس میں چھپے ہوئے کافر آج سب کے سامنے عیاں ہو جائیں گے جب ولایت علی کا اعلان ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. جب ولایت علی کا اعلان ہوگا، رسول نے قافلے کو ٹھہرایا، جو لوگ آگے نکل گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. یعنی کہ غدیر وہ مقام ہے جس کی حد سے جو آگے بڑھ جائے وہ بھی گمراہ، جو پیچھے رہ جائے وہ بھی گمراہ. یعنی کہ غدیر وہ مکمل مقام ہے جو ایمان کی پہچان ہے، جو مکمل اسلام کی پہچان ہے. اب غدیر کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ غدیر وہ مقام ہوتا ہے عرب میں، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جہاں پر بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، اور یہ مقام تھا عرب میں جہاں سے مختلف راستوں میں قافلے تقسیم ہوا کرتے تھے، متفرق ہوا کرتے تھے. یعنی کہ جیسے ہمارے یہاں چوراہا ہوتا ہے جس میں سے 3 راستے غلط ہوتے ہیں اور ایک صحیح ہوتا ہے. تو یہ چوراہے پہ جو اسمنجس کی گھڑی ہوتی ہے نا کہ اس میں سے 3 راستے غلط ہیں اور صرف ایک صحیح ہے، آج اس کا فیصلہ ہونا تھا کہ 3 غلط ہیں اور ایک صحیح ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. غدیر کے میدان میں قافلے کو روکا گیا، بلال نے آذان دی اور ابکے سے آذان میں حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل آذان سے اسی لیے نکالا گیا کہ یہ غدیر کی یاد دلاتا ہے، بار بار یہ ان کے زخموں کو ہرا کر دیتا ہے، اس لیے حی علی خیر العمل جو ہے یہ نکال دیا گیا ہے. بہرحال اونٹوں کے کجاوے اتروائے اور کجاوے اتروانے کے بعد ممبر بنوایا. اچھا یہ اونٹوں کے کجاوے کیوں بنوائے؟ ابھی آپ مثلا جیسے یہاں پہ اس پنڈال میں تشریف لائے ہیں، اگر آپ سب اپنی اپنی گاڑیوں سے آئیں، اگر میں آپ تمام لوگوں کی گاڑیوں کی چابی اپنی جیب میں رکھ لوں لے کے، تو آپ یہاں سے کیسے جا پائیں گے؟ نہیں جا پائیں گے نا. کجاوا ہوتا ہے اونٹ کی چابی، یہاں رسول کا ایکسپیرینس کام کر رہا تھا. کجاوا ہوتا ہے اونٹ کی چابی. اب تک جب ولایت علی کا اعلان ہوا لوگ اٹھ کے بھاگنے لگے، کہا کہ آج بھاگنے نہیں دوں گا. سارے کجاوے اتروا کے ممبر بنا دیا کہ اب بھاگو، آج تو سننا پڑے گا، آج تو وہ مقام ہے کہ سننا پڑے گا کہ رسول کا وصی اور ولی ہے کون. آج بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب رسول جلوہ افروز ہوئے ممبر پر. جلوہ افروز ہونے کے بعد مجمع کو کانفیڈنس میں لیا. کانفیڈنس میں لینے کے بعد مجمع سے سوال کیا، مجمع نے جواب دیا. اب یہ بات طے ہو گئی کہ سب کے کان کام کر رہے تھے، سب کے کان کام کر رہے تھے. ادھر سے رسول نے سوال کیا، ادھر سے مجمع نے جواب دیا. اب سب کے کان کام کر رہے ہیں نا. ہاں کہا کہ میں نے کیا، تمام تفصیلات ہے، خطبہ بہت 1.5-2 گھنٹے کا خطبہ تھا.
رسول نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس خطبے کو ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے کوئی پیغام خداوند عالم پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی؟ کہا نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو اور خداوند عالم کی توحید کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہو؟ کہا ہاں دیتے ہیں۔ کہا رسالت کی گواہی دیتے ہو؟ کہاں دیتے ہیں۔ کہا موت و حیات کی گواہی دیتے ہو؟ کہاں دیتے ہیں۔ جنت و دوزخ پر کی حقانیت کی گواہی دیتے ہو؟ کہاں دیتے ہیں۔ سب پر یقین، یعنی کہ ہمارے یہاں کورٹ میں جیسے ہوتا ہے نا کہ کریڈیبلٹی آف وٹنس دیکھی جاتی ہے کہ جو گواہی دے رہا ہے وہ لائق اعتبار ہے کہ نہیں ہے، یا وہ چیزیں جانتا بھی ہے، جس کیس میں وہ گواہی دینے آیا ہے کورٹ میں وہ چیزیں جانتا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہاں دو باتیں طے ہو گئیں، سب کے کان کام کر رہے تھے اور سب لائق اعتبار تھے، سب لائق اعتبار تھے، یعنی کہ وٹنس کریڈیبلٹی آف وٹنس جو ہے وہ یہاں ٹیسٹ ہو گئی۔ گواہی دینے والے جو ہیں وہ سب لائق اعتبار ہیں، سب فیکٹس آف دا کیس جانتے ہیں کہ کیا ہے فیکٹس آف دا کیس۔ اب اگر مکر جائیں تو وہ بات بعد میں آئے گی کہ مکرے کیوں، ٹھیک ہے۔ اب مطلب فیکٹس آف دا کیس جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ گواہی دیں گے، ٹھیک ہے، سب گواہی دیں گے۔ اب جناب رسول خدا نے علی کو بلند کیا۔ اب مفسرین نے لکھا کہ اتنا بلند کیا کہ مجمع میں کھڑا آخری انسان بھی علی کو دیکھ رہا تھا، یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم دیکھ نہیں پائے کہ کون تھا، اب دکھائی دے رہا ہے، کان کام کر رہے ہیں سب کے، سب لائق گواہی ہیں، اب سب دیکھ بھی رہے ہیں کہ کون ہے منبر پر۔ اب رسول نے علی کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اے پروردگار جو علی کو دوست رکھے اس کو دوست رکھ، جو علی سے دشمنی کرے اس کو دشمن رکھ، اور اس پر سے اپنی رحمتیں اٹھا لے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس رحمت کو ہی نہ مانا، اس نعمت کو نہ مانا جہاں ساری نعمتیں تمام ہو گئی، وہاں اللہ کی رحمت کا کوئی سکوپ نہیں ہے نا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب یہاں پر سب پڑھا لکھا مجمع ہے، جانتا ہے کہ عربی میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک سما اور ایک فا۔ سما دونوں وربز ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کام کرتے وقت یوز کیے جاتے ہیں۔ سما جب یوز کیا جاتا ہے جب کسی گیپ کے ساتھ کام ہو، جب رک کے کام ہو تو سما، پھر ہم نے یہ کیا، سما۔ لیکن یہاں کیا من کنت مولا سما علی مولا نہیں ہے۔ فا جب یوز ہوتا ہے جب بلا فصل کام ہو، من کنت مولا فہذا علی مولا، بنا کسی فاصلے کے علی مولا ہیں، جیسے جیسے رسول مولا ویسے ویسے علی مولا۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ لفظ مولا کیوں استعمال کیا گیا، کیونکہ مولا ایک وسیع لفظ ہے۔ اب تک خلافت لفظ خلیفہ استعمال کر رہے تھے، لفظ ولی استعمال کر رہے تھے، لفظ وسیع استعمال کر رہے تھے، کہا سب پہ سب ڈسپیوٹڈ ورڈز، کہا آج نہیں، آج نہ ولی نہ وسیع، آج تو علی ویسا ہی مولا جیسے رسول مولا۔ خلافت چھین لوگے، ولایت چھین لوگے، مولایت نہیں چھین سکتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ولایت چھین لوگے، خلافت چھین لوگے، مولایت نہیں چھین سکتے۔ اب خیمہ نصب کر دیا گیا، خیمہ نصب کرنے کے بعد علی کو اس میں بیٹھا دیا گیا۔ اب مجمع آ رہا ہے، برابر مجمع آ رہا ہے، اور ایک حضرت جو بہت اہمیت رکھتے ہیں تاریخ اسلام میں، جنہوں نے تاریخ کی شکل بدل دی، وہ آئے اور فرمایا بخن لقا ابی ابن ابی طالب اصبحت مولائی و کل مومنین و مومنات، مبارک ہو اے ابی طالب کے بیٹے، مبارک ہو، آج تو آپ میرے بھی مولا ہو گئے، مومنین کے بھی مولا ہو گئے اور مومنات کے بھی مولا ہو گئے۔ یہ تین کیٹیگریز انہوں نے بتائیں، خود کو انہوں نے نہ مومنین میں گنا نہ مومنات میں گنا، لہٰذا یہ ناقص العقل تو تھے نہیں، اپنے سے تو واقف تھے لیکن علی کو نہ پہچان پائے، ٹھیک ہے، نہ تو اپنے آپ کو مومنین میں گنا نہ مومنات میں گنا۔ اب مجھے نہیں پتا یہ تیسری کیٹیگری کون سی ہے، اپنے آپ کو انہوں نے تیسری کیٹیگری میں گنا۔ بخن لگا ابی ابن ابی طالب
اصبحت مولائی و کل مومنین و مومنات. اس کے بعد غدیر کا سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد تمام بات پھیلی کہ علی مولا ہو گئے، علی مولا ہو گئے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ سورہ نحل کی 83ویں آیت میں خداوند عالم نے اسی سلسلے میں، جس میں ہمارے تمام شیعہ مفسرین نے اس بات کو متفق علیہ ہو کے لکھا کہ جو خداوند عالم نے اس میں ارشاد فرمایا 83ویں آیت میں کہ انہوں نے خدا کی نعمت کو پہچانا، خدا کی نعمت کو پہچانا، لیکن اس کا انکار کیا، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں. یعنی کہ کفر کی ڈیفینیشن سورہ بقرہ میں آ گئی کہ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، تو کافرین میں سے ہو گیا. یعنی کہ کفر وہ پہلی نافرمانی تھی، دور آدم میں پہلی نافرمانی ابلیس کی تھی. ٹھیک ہے، اب وہ کافر کی ڈیفینیشن ہے کہ یعنی کہ حکم الہی کو بجا نہ لانا، یہ کفر. اب ادھر بھی کہ اور اس آیت کے سلسلے میں تمام مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے علی کی ولایت کو پہچانا، لہٰذا اس کا انکار کر دیا. غدیر کے میدان میں حارث ابن فیری نے رسول سے سوال کیا کہ یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا خداوند عالم کی طرف سے ہے؟ رسول نے فرمایا خدا کی قسم یہ پیغام خداوند عالم کی طرف سے ہے، یہ حکم خداوند عالم کی طرف سے، یہ اعلان خداوند عالم کی طرف سے. لیکن اس ملعون نے گستاخی کرتے ہوئے رسول کی طرف پشت کر کے دعا مانگی کہ اگر یہ پیغام خداوند عالم کی طرف سے ہے تو میرے اوپر ابھی عذاب نازل ہو جائے، ابھی میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے. فوراً ہی ایک پتھر آسمان سے نازل ہوا اور اس کے اوپر گر گیا اور یہ ہلاک ہو گیا. پتھر ہی کیوں گرا؟ جب کعبہ پہ بات آئی تب بھی پتھر گرا، جب مولود کعبہ پہ بات آئی تب بھی پتھر گرا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. جب کعبہ پہ بات آئی ابابیل کا لشکر تب بھی پتھر گرا، جب مولود کعبہ پر بات آئی تب بھی پتھر گرا. لیکن سورہ انفال کی 33ویں آیت میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں عذاب نازل نہیں کر سکتا، جب تک میرا رسول تمہارے درمیان موجود ہے. اور یہ کلی قانون ہے. کلی قانون مطلب فائنل مطلب ورڈ ہے یہ خدا کا. اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے، اس میں کوئی لیکن اور اس کی بات نہیں ہے نا. یہ کلی قانون ہے. جب تک رسول تمہارے درمیان موجود ہیں تب تک میں تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں کر سکتا. رسول رحمت العالمین ہے، تو رسول کی رحمت کی یہ صفت ہے کہ جب رسول ہمارے درمیان موجود ہیں تب تک ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پر رسول بھی موجود ہیں اور ولی رسول بھی موجود ہیں، اس کے بعد بھی عذاب نازل ہو رہا ہے. سورہ انفال کا کلی قانون ایک طرف ہے اور غدیر میں عذاب جو نازل ہوا وہ بھی ایک طرف ہے. اب میں پوچھوں خداوند عالم یہ تیرا کلی قانون تھا، یہ ٹوٹنے والا تو نہیں تھا، لیکن آج تو نے رسول کی موجودگی میں، علی کی موجودگی میں تو نے عذاب نازل کر دیا. کہا آج تو کلی قانون بھی توڑنا پڑے تو توڑ دوں گا، لیکن ولایت علی پر سوال نہیں اٹھنے دوں گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. آج تو کلی قانون بھی توڑ دوں گا لیکن ولایت علی پر کوئی شک و شبہ نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا. لیکن لوگوں نے اس نعمت کو پہچانا اور اس کے پہچاننے کے باوجود اس نعمت کا انکار کیا، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں. یعنی کہ یہ غدیر صرف ولایت علی تک محدود نہیں ہے، یہ ولایت آل محمد کا اعلان تھا، یہ ولایت حسن کا اعلان تھا، یہ ولایت حسین کا اعلان تھا، یہ ولایت زین العابدین کا اعلان تھا، یہ ولایت محمد باقر کا اعلان تھا، یہ ولایت امام جعفر صادق کا اعلان تھا، یہ ولایت امام موسیٰ کاظم کا اعلان تھا، یہ ولایت علی رضا کا اعلان تھا، یہ ولایت امام محمد تقی کا اعلان تھا، یہ ولایت امام علی النقی کا اعلان تھا، اور یہ ولایت امام حسن عسکری کا اعلان تھا. اور یہی ولایت آج
ہمارے مصلحت کے بادلوں میں ایک چھپا ہوا سورج ہدایت کا ایک چھپا ہوا سورج موجود ہے جو مصلحت کے بادلوں میں چھپا ہوا ہے، جس کی کرنیں اگر دیکھنی ہوں تو ذرا ایران پہ نظر ڈال لینا تو تمہیں اس کی شعاؤں کا اندازہ ہو جائے گا. جب شعاؤں کا اندازہ ہو جائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ ہادی کون ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. یہ حکم خداوند عالم تھا. اس کے 2 ریزنز ہیں اور 2 بڑے گہرے ریزنز ہیں. ایک تو پہلا ریزن یہ ہے کہ خدا کی حکومت ایک بار قائم ہو جاتی ہے تو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو بیت شرعی ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. بیت جبری ختم ہو جاتی ہے، بیت شرعی ختم نہیں ہوتی. بیت شرعی تھی تبھی باقی ہے پردہ غیبت میں، بیت شرعی تھی تو پردہ غیبت میں باقی ہے. یہ اس کا پہلا ثبوت ہے کہ یہ اعلان خداوند عالم تھا. اور دوسرا ثبوت اس کا یہ ہے کہ اگر یہ بیت جبری تھی، بیت جبری کیا تھی بھائی؟ نعمت کو پہچانا لیکن غدیر میں پہچانا، سقیفے میں انکار کر دیا. ٹھیک ہے، اب بیت شرعی کون سی ہے اور بیت جبری کون سی ہے؟ بیت شرعی کون سی ہے اور بیت جبری کون سی ہے؟ اس کا فیصلہ نبی کی بیٹی نے کر دیا. ہمارے اہل سنت کے بھائیوں میں ایک متفق علیہ ہو کر ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کی بیعت کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائے وہ گمراہی کی موت مرتا ہے. جو شخص اپنے وقت کے امام کی بیعت کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائے وہ گمراہی کی موت مرتا ہے. پوری تاریخ اسلام میں لکھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی ان کی بیعت نہیں کی، اور کسی غیر شیعہ مفسرین نے یہ نہیں لکھا کہ نعوذ باللہ نبی کی بیٹی گمراہی کی شہادت اس دنیا سے رخصت ہوں، گمراہی کی شہادت ہوئی ان کی، نعوذ باللہ. کسی مفسرین نے نہیں لکھا، بلکہ تاریخ نے لکھا کہ جناب سیدہ نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا جس میں علی کی ولایت کا ذکر تھا، علی کے حق کا ذکر تھا، غدیر کے اعلان کا ذکر تھا، اور کبھی بھی نبی کی بیٹی نے ان کی بیعت نہیں کی. لیکن نبی کی بیٹی کے لیے کسی نے نہیں لکھا. بلکہ جب جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شہادت ہوئی، شہادت ہونے کے بعد یہ اس قدر بے چین تھے کہ ہم تو قبر کو کھو دیں گے، وہ پاک ہستی کو دفنانے کا شرف ہمیں بھی ملنا چاہیے. یعنی کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کی بیٹی گمراہی کی شہادت نعوذ باللہ اس دنیا سے نہیں رخصت ہوں. تو یہ بیت شرعی نہیں تھی، یہ بیت جبری تھی جو سقیفہ میں ہوئی. اور بیت شرعی کیا تھی؟ جس کا اعلان غدیر کے میدان میں ہو گیا، اور وہ بیت شرعی آج بھی پردہ غیبت میں موجود ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. اور اگر اس کی شعاؤں سے اپنے آپ کو روشن و منور کرنا ہے تو ذرا ایران پہ نظر ڈال لو. بس آج اس ایران سے، آج اس حکومت سے امریکہ کانپ رہا ہے، یورپ کانپ رہا ہے، اسرائیل کانپ رہا ہے. ایک مرتبہ اسرائیل نے اپنا ڈرون، ایران نے اپنا ڈرون جو تھا وہ اسرائیل کے ہاں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد فون کیا وہاں کے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو کہ ہم نے آپ کے یہاں ڈرون بھیجا ہے. اب تمام اسرائیل کی آرمی جو تھی اپنی ٹیکنالوجی پہ لگ گئی کہ ایران نے ڈرون بھیجا ہے. یہ بے چینی ایک پھیل گئی، ایران نے ڈرون بھیجا ہے. اب وہ ڈرون جو ہے ملے ہی نہ، اور وہ ڈرون ایسے لیول پر تھا کہ وہ کیمرے کی پکڑ میں نہیں آ رہا تھا، ان کی ٹیکنالوجی کی پکڑ میں نہیں آ رہا تھا. اب ادھر سے حسن نصر اللہ نے فون کیا چیف آف دی آرمی اسٹاف کو کہ ہم نے ڈرون بھیجا ہے. ادھر سے تمام ٹیکنالوجی اور آرمی لگ گئی ڈرون ڈھونڈنے کے لیے کہ ڈرون جو ہے ملے نہ ملے. اب مل ہی نہیں رہا، گھنٹوں ہو گئے. آرمی نے کہا ان سے، چیف آف دی آرمی اسٹاف سے، کہ بھئی گستاخی کے ساتھ وہ آپ کا بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. کہا نہیں، تمہاری ٹیکنالوجی غلط ہو سکتی ہے، حسن نصر اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے، حسن نصر اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. دشمن کہہ رہا ہے
یہی علی کی صفت ہے. جب دشمن قصیدہ پڑھے تو یہ ایک علی موجود ہے نا, یہ اس کی شعاؤں کا اثر ہے, یہ اس کی شعاؤں کا اثر ہے. تمہاری ٹیکنالوجی غلط ہو سکتی ہے لیکن حسن نصر اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ابھی میں حسن نصر اللہ کو فون کرتا ہوں, ادھر سے فون ہوا حسن نصر اللہ کو, حسن نصر اللہ نے فون اٹھایا, کہا دیکھیے غور سے دیکھیے ڈرون وہیں موجود ہے. اب ڈرون نیچے کر دیا گیا, اب تو ڈرون سامنے, اب جیسی کیمرے ان کے دوڑے ڈرون سامنے, جیسے ہی ڈرون پکڑ میں آیا ایران نے واپس بلا لیا. کہا ہم تمہیں ایسے ہی ڈرائیں گے, ہم تمہیں ایسے ہی ڈرائیں گے, ہم سے بھیڑنا مت, ہم سے بھیڑنا مت. یہ ہے تقلید اور یہ ہے ہدایت آل محمد کی طاقت. یہ ہے ہدایت آل محمد کی طاقت. اس کو اگر اس کا اندازہ کرنا ہے تو ایران پہ کر لیں. یعنی کہ امام خامنائی رحمۃ اللہ علیہ جب بولتے ہیں, جب اسپیچ دیتے ہیں تو امریکہ بھی لائیو سنتا ہے, یورپ بھی لائیو سنتا ہے, اسرائیل بھی لائیو سنتا ہے. تقلید عزیزان اکرامی, تقلید کسی ضد کا نام نہیں ہے. تقلید کسی غیر معصوم کو کسی معصوم کے مقابلے پر لانے کا نام نہیں ہے. تقلید ایک کانسیپٹ ہے, ایک ایڈمنسٹریشن ہے. ہمارے یہاں لاء میں بھی ایک ہوتا ہے ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن, ڈیلیگیٹڈ ایڈمنسٹریشن. ہر جگہ پرائم منسٹر موجود نہیں ہو سکتا, ہر جگہ ملک کا وزیر اعظم موجود نہیں ہو سکتا. اس لہٰذا کام کو تقسیم کیا جاتا ہے. کام کو تقسیم کرنے کے بعد جو ہے وہ اسی حساب سے کام کو انجام دیا جاتا ہے تاکہ ملک کا ایڈمنسٹریشن چل سکے قاعدے سے. تقلید اسی ایڈمنسٹریشن کا پارٹ ہے. تقلید کسی ضد کا نام نہیں ہے, تقلید اسی ایڈمنسٹریشن کا نام. اور پہلی تقلید جعفر طیار کی ہوئی ہے. جناب رسول خدا نے جعفر طیار کے ساتھ ایک گروہ مسلمانوں کا افریقہ بھیجا اور وہاں پر ہدایت, پیغام رسالت اور پیغام وحدانیت جعفر طیار نے عام کیا افریقہ میں. تو تقلید ایک کانسیپٹ ہے, ایک نظام ایڈمنسٹریشن ہے, یہ ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے. یہ کسی ضد کا نام نہیں ہے, کسی غیر معصوم کو معصوم کے مقابلے پر لانے کا نام نہیں ہے. تقلید نظام ولایت ہے اور یہ وہ مرجع ہیں, یہ وہ آیت اللہ ہیں جن کے بھروسے ہمارے امام اس وقت غیبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان پر یقین رکھیے اور ان پر بھروسہ کریے. یہ جو کہیں ان پر ہمیں سوال اٹھانے کا اختیار نہیں. ہم مصلحت امامت سمجھ نہیں سکتے. ہم یہاں بیٹھ کر چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹے سے کونے میں ہم انداز نہیں کر سکتے کہ کیا مصلحت ہے, اس لیول پر کس لیول پر کام چل رہا ہے. ہم علم نہیں رکھتے, ہم مصلحتوں کے سمجھنے والے نہیں ہیں. وہاں امام کی حکومت ہے, وہاں امام کی حکومت ہے, وہ مصلحتوں کو سمجھتے ہیں. لہٰذا تقلید پر ایمان رکھنا یہ نظام ولایت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. لہٰذا یہ بیعت شرعی نہیں تھی بلکہ بیعت جبری تھی, کیونکہ اس کا ثبوت نبی کی بیٹی نے دے دیا. نبی کی بیٹی اتنا ناراض تھیں اور اتنے مصائب جھیلے نبی کی بیٹی نے کہ بعد شہادت پیغمبر شہزادی فرماتی ہیں کہ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنے مصائب ٹوٹے ہیں, اتنے مصائب ٹوٹے ہیں, اتنے مصائب ٹوٹے ہیں کہ اگر یہ مصائب دن پر پڑتے تو رات میں بدل جاتے, پہاڑوں پر پڑتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. شہزادی کا دروازہ جلایا گیا, شہزادی کو دروازے اور دیوار کے بیچ میں شہید کر دیا گیا. اور یہ ایک معصوم کی شہادت نہیں تھی, یہ دو معصوموں کی شہادت تھی, کیونکہ اکیلی شہزادی شہید نہیں ہوئی تھی, شہزادی کے ساتھ جناب محسن بھی شہید ہوئے تھے, جناب محسن بھی شہید ہوئے تھے. جب وقت آخر قریب آیا تو شہزادی نے وصیت کی کہ علی مجھے غسل و کفن دیں گے. جب وقت آخر قریب آیا, جب جنازہ تیار کر دیا گیا, مولا کائنات اپنے بچوں کے پاس آئے, کہا زینب و کلثوم, کہا حسن اور حسین جاؤ اپنی ماں سے الوداع لے لو, جاؤ اپنی ماں سے الوداع لے لو. زینب و کلثوم ماں کے پاس گئیں, حسن ماں کے پاس گئے, لیکن حسین تھوڑا ٹھہر گئے, حسن تھوڑا ٹھہر گئے. شاید حسین انتظار کر رہے تھے کہ ماں مجھے خود بلائیں گی. بس یہ سوچنا تھا کہ بندہ کفن شہزادی فاطمہ زہرا ٹوٹا, ہاتھوں کو بلند کیا کہ میرے لال حسین,
میرے لال حسین. بس اتنا کہنا تھا کہ حسین جناب فاطمہ زہرا سے جا کے لپٹ گئے, گریہ و زاری کیا. میں نے کہا یا شہزادی یہ حسین سے اس قدر نسبت کی کیا سبب ہے؟ کہا کربلا کے میدان میں جب میرا حسین یکو تنہا ہوگا, جب میرا حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لائے گا تو یہ اسی کا سبب ہے. عزیزان گرامی قدر, شہزادی نے فرمایا کہ میرے اوپر اتنے مصائب ٹوٹے, میں کہوں گا شہزادی ذرا کربلا کے میدان میں تشریف لائیے, ذرا کربلا کے میدان میں تشریف لائیے. آپ کے بیٹے کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا گیا. ایک مرتبہ یہ حسین کی شہادت سنیں گے. حسین وقت آخر, دیکھیے شہزادی کے مصائب کیا ہیں. شہزادی کے مصائب اب کربلا کے میدان میں دکھائی دیں گے. شہزادی پہ جو مصیبت ٹوٹی ہے وہ کربلا کے میدان میں دکھائی دیں گے. حسین وقت آخر رخصت ہو رہے ہیں, زینب سے رخصت ہو رہے ہیں. مجھے بہت دامن وقت میں گنجائش نہیں, مجھے اپنے مصائب کو سمیٹنا ہے. حسین رخصت ہو رہے ہیں. رخصت ہونے کے بعد زینب نے سوار کیا, یعنی کہ زینب عصر عاشور شاید عباس بن چکی تھیں. شاید زینب سمجھ چکی تھیں کہ اب علی کی بیٹی کو عباس بن جانا چاہیے. حسین کو سوار کیا. سوار کرنے کے بعد حسین نے رن کی طرف گھوڑے کو دوڑایا. گھوڑے کو دوڑانے کے بعد حسین نے جنگ کری. جنگ کرنے کے بعد حسین 1996 زخم کھانے کے بعد زمین پر تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد حسین جو تھے, عصر عاشور نماز کا وقت ہوا اور نماز عصر میں مشغول ہو گئے. بس ادھر سے لین آیا اور عصر کا پہلا سجدہ تھا اور لین پشت پر سوار ہوا. بس ایک مرتبہ جب عزیزان گرامی جب ہم کسی جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں نا تو اس کو پانی پلا لیتے ہیں اور اپنے خنجر کو تیز کر لیتے ہیں اور اس کو گردن کی طرف سے ذبح کرتے ہیں. لیکن ہائے مظلوم کربلا, خنجر بھی کھٹل تھا, گلا بھی خشک تھا اور گدھی کی طرف سے حسین کو ذبح کر دیا گیا. بس ایک مرتبہ یہ کند خنجر جب حسین کی گردن پر چلنا شروع ہوا, ایک مرتبہ حسین کے دہنے مبارک سے آواز نکلی, اماں اماں, اور حسین کے سرانے کھڑی ہوئی مجبور ماں فاطمہ زہرا بس اتنا کہتی رہی کہ اے لال میری آغوش میں آ جا, اے لال چکیاں پیس کے پالا تھا. بس ایک مرتبہ جبرائیل نے ندا دی, اللہ قتلت الحسین بے کربلا, اللہ